رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم، ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے، اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند،
اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی ذات کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے۔ وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ ناظرین کرام، آج اس ٹرانسمیشن کا آغاز، ہماری 14ویں سحری ٹرانسمیشن کا آغاز کیا الحمدللہ تلاوت قرآن کریم سے قاری شفقت اللہ قادری صاحب نے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 جسے ہم آیت الکرسی بھی کہتے ہیں، اس کی بابرکت یہ تلاوت کی گئی اور اس سے باقاعدہ آغاز ہوا ہے ہماری آج کی سحر ٹرانسمیشن کا۔ اس وقت جہاں جہاں پاکستان بھر میں، ہر بڑے شہر میں، ہر چھوٹے بڑے گاؤں دیہات میں، ہر گلی کوچے میں، اور کسی بھی پاکستان کے کونے سے اگر اس وقت آپ ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر، یا پھر آپ پاکستان سے باہر ہیں اور ہماری ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، یا آپ کسی بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم خاص کر یوٹیوب لائیو کے ذریعے بھی اگر آپ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، تمام ہی پاکستانیوں کو مجھ ناچیز رابعہ انم کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آج اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز جس آیت سے کیا گیا ہے اسے آیت الکرسی کہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی بڑا اور ایک خاص وظیفہ ہے۔ وظیفہ یعنی ایک دعا ہے، اور دعا ایسی کہ اگر اس دعا کو پڑھا جائے یا آیت الکرسی کو پڑھا جائے اور اپنے ارد گرد حصار بنا لیا جائے تو کہتے ہیں کہ ہر آفت سے یہ آپ کو بچاتی ہے۔ دعا ایسی کہ کبھی کوئی حاجت ہو اور اس کو آپ بار بار پڑھیں، اسے ریپیٹ کریں تو یہ آپ کو ہر آفت سے بچاتی ہے اور آپ کی جو بھی دعا ہوتی ہے دل میں اسے پورا کرتی ہے۔ جب ہمارے ہاں بچے گھروں سے باہر جا رہے ہوتے ہیں تو مائیں اس وقت تک سکون میں نہیں آتی جب تک وہ آیت الکرسی ایک دفعہ نہ پڑھ لیں اپنے بچوں کے لیے۔ اگر بچے ملے بغیر چلے جائیں، اگر میاں ملے بغیر چلے جائیں تو وہ ان کو ذہن میں لے کر آتی ہیں۔ ہمارے گھر میں مائیں بہنیں ہمارے بزرگ اور آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو یہ ایمان ہے اور بھروسہ ہے اس دعا کا، یہ طاقت ہے جس پر یقین ہے پورا پورا کہ اس نے حفاظت کرنی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، دعا جو ہے اس کے لیے کہا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ دعا عبادت ہے۔ ایک بہت ہی مختصر سی حدیث ہے لیکن بہت ہی جامع ہے اور مکمل ہے، یعنی یہ ہر بات کو سمیٹ لیتی ہے جب یہ سامنے آتا ہے کہ دعا ایک عبادت ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنی دعا کو بھول جاتے ہیں، ہم دعا اس طریقے سے نہیں کرتے، جلدی جلدی میں ہم دعا پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دعا تفصیل سے کرنی چاہیے۔ اور کیا دعا صرف اس وقت کرنی چاہیے جب آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جب آپ کی کوئی خواہش ہو، فرمائش ہو؟ دعا تو ناظرین کرام ہر لمحے کرنی چاہیے۔ اپنے لیے کسی چیز کی ضرورت ہو اپنی ذات کے لیے تب تو دل سے دعا نکلتی ہی ہے، لیکن اگر اپنی ذات کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر مانگے ہی الحمدللہ ہر چیز سے نوازا ہے، تو پھر تو ناظرین کرام دعا اور بہت ساری چیزوں کے لیے۔ سب سے پہلے تو دعائے شکر، یعنی کہ شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر اس چیز سے نوازا جس سے بہت سے اللہ کے بندے محروم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو چونکہ اس چیز سے نوازا تو دعا صرف اپنے لیے نہیں باقی تمام لوگوں کے لیے بھی، ان کی صحت کے لیے، ان کے کاروبار کے لیے، ان کی زندگیوں کی بہتری کے لیے، ان کے اعمال کی بہتری کے لیے، ان کی دنیا اور اس دنیا، یہ دنیا اور وہ دنیا جو ہماری ہے، جو وہ جہاں ہے جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، یہ تو فانی ہے، اس کے لیے خاص طور پر دعا۔ تو دعا کی کتنی طاقت ہے، دعا کی کتنی اہمیت ہے، ہم اپنی اس ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت سے کرتے ہیں۔ دعائیں ہوتی ہیں، ہم اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، پھر قصیدہ بردہ شریف پیش کرتے ہیں، وہ بھی دعا، ذہن میں دعا ہی تھی، ایک امید ہی تھی، اور یہ کلام لکھا گیا اور پھر کیا معجزہ ہوا۔ پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو وظائف کے سیگمنٹ پر آتے ہیں، اس میں ہر طرح کی دعائیں، آپ کی کوئی حاجت ہو، کوئی مسئلہ ہو، اس پر آپ کیا دعا کریں گے، تو دعا ہماری زندگیوں کا بہت اہم حصہ ہے۔ اور اس پر ناظرین کرام
جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. اور قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے اور اے پیغمبر تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے پاس ہوں. جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. تو ان کو چاہیے کہ میرے احکامات کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ اپنائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن میں ارشاد فرمایا کہ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب اس سے دعا کرتا ہے, اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے, اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے. یہ سب کچھ اللہ ہی تو کرتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں, مگر تم غور بہت کم کرتے ہو. تو ناظرین کرام, اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں ہی یہ سب کچھ کرنے والا ہوں, مجھ سے ہی تم نے طلب کرنا ہے, میرے ہی سامنے گڑ گڑانا ہے, مجھ سے ہی تم نے مانگنا ہے. کوئی حاجت ہو, کوئی مسئلہ ہو, تم نے میرے پاس آنا ہے, مجھ سے طلب کرنا ہے, اپنے مسئلے کو بیان کرنا ہے. مجھے مانگنے والے پسند ہیں, میں مانگنے والوں کو عطا کرتا ہوں. اور یہ واضح الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے کہ ہمیں جس چیز کی بھی خواہش ہے اسے ہم نے مانگنا ہے, اور جو مل گیا اس کا شکر ادا کرنا ہے. بے قراری کے عالم میں, مشکلات میں کوئی بھی حاجت ہمیں پیش ہو یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں نا امید نہیں ہونا چاہیے, اور ہر وقت اللہ تعالیٰ پر یقین, بھروسہ, کامل ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بہتر کرے گا. دعاؤں کی اہمیت کیا ہے اس پر تفصیلی یقیناً آج بات کریں گے. علماء کرام سے اس کا ہر دینی پہلو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے, اور دعائیں کس طرح سے ہماری تقدیر کو بدل دیتی ہیں, ہمارے مستقبل کو بدل دیتی ہیں, اس پر بھی یقیناً غور کریں گے. اور آج اپنے علماء کرام سے بھی آپ کے لیے خاص وظائف پوچھیں گے, ایسے وظائف جو ہر کوئی چلتے پھرتے پڑھ سکتا ہے زندگی میں خیر و برکت کے لیے انشاءاللہ. لیکن ہم اپنی خیر و برکت کے لیے, اس ٹرانسمیشن کی خیر و برکت کے لیے جو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سحر ٹرانسمیشن کا, وہ کرتے ہیں قصیدہ بردہ شریف سے, جسے پیش کرتے ہیں یہاں قاری اسد الحق اور ثنا سید صاحبہ. میں چاہتی ہوں کہ آپ دونوں آئیں اور آج قصیدہ بردہ شریف کے جو چند اشعار آپ نے چنے ہیں وہ پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كأنهم هربا نبقال أبرهة, كأنهم هربا نبقال أبرهة, أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لبذا به بعد تسبيح ببطنهما, لبذا به بعد تسبيح ببطنهما, نبذ المسبح بالأحشاء منتقم. لیکن نام اللہ کا پھینکا
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة، جاءت لدعوته الأشجار ساجدة، تمشي إليه على ساق بلا قدم. ہو کہ مسجود آپ کی دعوت پہ اشجار آ گئے، ہو کہ مسجود آپ کی دعوت پہ اشجار آ گئے، پیڑ سے جلتے ہوئے رکھتے نہ تھے وہ قدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ. ناظرین کرام، ہم دعا کی بات کر رہے ہیں اور یہ جو بابرکت گھڑیاں ہیں یہ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. تو اس وقت میں ہمیشہ کہتی ہوں جب آپ اپنے حق میں دعا مانگا کریں تو اپنے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان کے حق میں دعا مانگا کریں. میرے لیے بھی دعا کر لیا کریں. میری جو پوری ٹیم آپ کے لیے اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو روزانہ لے کر آتی ہے ان کو ضرور دعا میں یاد رکھا کریں. اور جو ہم دعا کر ذکر کر رہے تھے ناظرین کرام، اور میں نے آپ سے نا امیدی کا بھی ذکر کیا کہ بہت جلد ہم نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جو مشکل میں گھرے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جنہیں پہلے آسانیاں ہوتی ہیں اور پھر کچھ مشکلات چیلنجز ان کے لیے آتے ہیں، بہت جلد نا امید اور مایوس ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت واضح الفاظ میں فرمایا کہ کبھی بھی اگر کوئی تکلیف یا مصیبت تم پر نازل ہو جائے تو گھبرا کر موت کی آرزو نہ کرنا، گھبرا کر موت کی آرزو نہ کرنا. اگر بہت زیادہ عاجز ہو اور بہت زیادہ عاجز ہو کر ایسی آرزو کرنے پر مجبور ہو جاؤ تو پھر اس طرح دعا مانگو کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندہ رہنا میرے لیے خیر اور برکت ہو، اور اگر موت میرے لیے خیر اور بہتر ہے تو پھر مجھے موت دے دے. یعنی جو لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے ہمارا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بس اب اس دنیا میں نہیں رہنا اور ہمیں اٹھا لے، تو اس کا بھی ایک سلیقہ اور طریقہ بتایا ہے. یعنی آپ کی جو آپ اگر اپنی زندگی سے تنگ آ گئے ہیں خدا نہ خواستہ تو اس دعا کا بھی ایک سلیقہ اور طریقہ ہے، اس کی بھی ایک ادا ہے، اسے بھی مانگنے کا ایک طریقہ واضح بیان فرما دیا گیا ہے. تو ہم انشاءاللہ آج پوری ٹرانسمیشن میں یہی تذکرہ رکھیں گے. ایک بریک، اور بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے ہماری دعاؤں کا وظائف کا ہی سیگمنٹ ہے انشاءاللہ آغا منہاج صاحب کے ساتھ. جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. رمضان پاکستان کی اس خوبصورت نشریات میں ہماری سحر نشریات ہے اور آج 14واں روزہ انشاءاللہ ہم اختیار کرنے جا رہے ہیں. وظائف کا ہمارا یہ سیگمنٹ ہے آغا منہاج صاحب کے ساتھ. السلام علیکم آغا صاحب. جناب وعلیکم السلام. جزاک اللہ اس خوبصورت تسبیح کے لیے. آغا صاحب نے مجھے خوبصورت تسبیح تحفتاً دی ہے. کیا بات ہے, بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, ہم آج دعاؤں ہی کی بات کر رہے ہیں اور اس سیگمنٹ میں تو ہم روزانہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جو سلیقہ ہے, طریقہ
طریقہ ہے دعا کا, کس طرح سے دعا مانگنی چاہیے, کن کن مقامات پر کس کس طرح دعا کا ذکر آیا ہے, اور پھر کن اوقات میں آپ کو کون سی دعا مانگنی چاہیے, اس کا ایک پوری سائنس ہے, اس کا پورا ایک سسٹم ہے. اور آغا صاحب سے ہم اسی کو ڈسکس کرتے ہیں. تو آغا صاحب آج کے لیے کوئی خاص بات, اور پھر انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کی جانب بڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ بارک وسلم علیہ. تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو گزارش ہے روزانہ کی طرح کہ یہ عشرہ مغفرت ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنے کا یہ وقت ہے, اور وقت سحر ہے. پروگرام کو دیکھتے جائیے, درود پاک پڑھتے جائیے, استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتے جائیے. اور ابھی تک اگر آپ نے قرآن پاک کی تلاوت شروع نہیں کی تو فرما لیجیے, اور اگر ابھی تک آپ نے صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام نہیں کیا تو ہم نے اس کا جو ہے وہ طریقہ بھی بتا دیا ہے, تو صلاۃ التسبیح پڑھ لیجئے. اور صلاۃ التسبیح کا طریقہ اگر ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا تو یہ بہت آسان سا طریقہ ہے. اس کا طریقہ آپ جو ہے وہ گوگل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, انٹرنیٹ پہ لکھیں صلاۃ التسبیح کا طریقہ, تو انشاءاللہ آپ کو وہ طریقہ پورا لکھا ہوا آ جائے گا, تو اس کو پڑھیے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت کرم ہو جائے گا. اچھا, جو پہلا ہی سوال ہے, انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہماری عزیز ہیں جن پر جنات کی حاضری ہوتی ہے اور ان کی آواز بدل جاتی ہے اور خوراک بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ, اور بہت دیر تک پھر یہ معاملہ چلتا رہتا ہے, تو ظاہر ہے پریشانی کا سبب ہے. اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی وقت ایسا ہو جاتا ہے تو کوئی وظیفہ دعا بتا دیں. اور بہت سارے ایسے وہ لوگوں کے پاس گئے ہیں, ورڈز انہوں نے بابوں کا یوز کیا تھا کہ وہ ان کے پاس گئے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. 90% کیسز میری اپنی ریسرچ کے مطابق جو میں نے دیکھے تو مجھے اس میں نفسیاتی معلوم ہوتے ہیں کہ یہ بہت سارے لوگ ہیں جو سائیکولوجیکل پیشنٹ ہوتے ہیں, سائیکوپیتھ ہوتے ہیں, نفسیاتی مریض ہوتے ہیں, گھر کے ماحول سے تنگ ہوتے ہیں, گھر کے ارد گرد کا ماحول, اپنے ہم اسروں کے ماحول سے تنگ ہوتے ہیں. تو ہم ان کو جنات کی حاضری ڈکلیئر کر کے ان کو پھر پیروں فقیروں میں مطلب سوری ٹو سے جعلی عاملین کے پاس لے جاتے ہیں. وہ ان کے ساتھ جو پھر بدسلوکی ہوتی ہے وہ آپ آج تو ہر ایک کے سامنے, جب سے سوشل میڈیا کا دور ہے تو یہ ساری جو بلیاں ہیں وہ تھیلوں سے باہر آ چکی ہیں. لیکن اس میں 10% کیسز کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ میری اپنی آنکھوں نے دیکھا کہ ایک بچہ جو زندگی میں کبھی جس نے انگریزی کا ایک لفظ نہیں بولا, بڑی فراٹے دار انگریزی بول رہا ہے. ایک بچہ جو اردو صحیح نہیں بول سکتا, وہ بڑی فراٹے سے بڑے فراٹے دار فارسی بات کر رہا ہے, بڑی اچھی عربی, قرآن پاک اس نے جو قاعدہ ہوتا ہے وہ نہیں پڑھا اور وہ بڑی فراٹے دار عربی میں گفتگو کر رہا ہے, تو اس کا مطلب سم تھنگ از رانگ بیہائنڈ اٹ. تو ایسی صورتحال بہت قلیل لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے, اور ان کے لیے چاہیے, ان کو یہ چاہیے کہ ان کی جو ڈائگنوسٹکس ہے نا وہ بڑی صحیح ہونی چاہیے. اگر وہ کسی صحیح عامل کے پاس, کسی اچھے بزرگ کے پاس, کسی فقیر کے پاس اگر پہنچ جائیں اور ان کو صحیح گائیڈنس مل جائے تو یہ مسئلہ یہیں پہ رفع دفع ہو جائے گا. اگر خدا نہ خواستہ ہماری کوئی بہن بے پردہ, یا خدا نہ خواستہ ایسے اوقات میں جہاں سناٹا ہو, جہاں پہ رات کی تاریکی ہو, جہاں پر خصوصی طور پہ قبرستان ہو, وہاں ناپاکی کی حالت میں اس طرح سے چلی جائے اور خدا نہ خواستہ اس پہ یہ چیز آ سکتی ہے, تو یہ بہت قلیل ہیں ایسے لوگ. تو ان کے لیے قرآن پاک میں سورہ جو ہماری معوذتین ہے, جس کو سورہ فلق اور سورہ ناس کہتے ہیں, اس کا ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھ کے دم کرنا انشاءاللہ اس کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. خاص طور پہ سورہ بقرہ کی جو آخری 3 آیات ہیں ان کو پڑھ کے دم کرنا بڑا اچھا ثابت ہوتا ہے. اور ایک جو آیت ہے سورہ صاد کی آیت نمبر ہے 34, اور وہ یہ ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. تو اگر یہ جس لڑکی پر یا لڑکے پر یا گھر میں جس شخصیت پر اس طرح کے معاملات ہوں کہ جسم میں اس کے حاضری آتی ہو, آواز بدل جاتی ہو, مختلف زبانوں میں گفتگو کرتی ہو, کھانا تجاوز, حد سے زیادہ تجاوز کر جاتی ہے خوراک اس کی, تو اس طرح, یا پھر وہ گھر کے اندر ایسے معاملات جیسے وہ لوگوں کو مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, تو ایسے معاملات کے اندر جو میں نے آپ کو وظائف بتائے کہ سورہ صاد کی آیت نمبر 34 100 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد اگر وہ خود پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کو بہت کفایت کرے گی. نہیں تو اس کے والدین, اس کے بہن بھائی, اس کے عزیز و اقارب گھر میں پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں تو یہ گریجولی یہ چیز اس کی زندگی سے نکل جائے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنی نارمل زندگی کی طرف واپس آ جائے گی انشاءاللہ. ایک اور سوال جو بہت سارے لوگوں نے بھیجا, اینڈ دس از سو انفارچونیٹ کہ سب سے زیادہ مائیں مجھے کویشچن بھیج رہی ہیں, اور ہر پلیٹ فارم پر یہ سوال آ رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ بچے کو نشے کی عادت ہے اور اس سے چھٹکارے کا وظیفہ بتا دیں. مجھے لگتا ہے کہ اس
سے بڑا دکھ کسی ماں کا نہیں ہو سکتا بالکل ایسے کہ اس کا بچہ نشے کی اس عادت میں پڑ جائے. کیونکہ آغا صاحب میں نے بہت ہی ریئرلی ایسے کوئی کیسز دیکھے ہیں جس میں یہ بچے بچ جاتے ہیں, اور اب تو نہ صرف لڑکے بلکہ لڑکیاں اس عادت میں پڑ رہی ہیں. بہت ساری یونیورسٹیز میں ایسے گینگز آ گئے ہیں جو کہ لڑکیوں کو بھی اس طرح کی چیزوں پر لگاتے ہیں, اور بس پھر واپسی کا کوئی راستہ دکھتا نہیں ہے. تو کیا واقعی واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ وظیفہ ہے, دعا ہے؟ یہ تو واقعی بہت تکلیف دہ چیز ہے. اچھا, یہ ایک دم کہتے ہیں نا وہ حادثہ ایک دم نہیں ہوتا, وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے ہاتھوں سے ایک دم نکل جاتا ہو. ہمارا بچہ گریجولی ہمارے ہاتھوں سے نکلتا ہے, اور ہم اس کو ہماری چونکہ اس کے اوپر ایک بڑی CCTV کیمرے کی جیسی نظر نہیں ہوتی, ہماری اس کے اوپر سرویلنس نہیں ہوتی, ہم نے اپنے بچوں کو بڑا آزاد چھوڑا ہوا ہوتا ہے. وہ گریجولی اس طرف جاتے جاتے ہیں, چلتے چلے جاتے ہیں, وزن ان کا گرتا جاتا ہے, ایکٹیویٹیز ان کی چینج ہوتی رہتی ہیں, روٹینز چینج ہوتی رہتی ہیں, وہ زیادہ تر سونے لگتے ہیں, ان کے پڑھائی کے معاملات خراب ہونے لگتے ہیں, ان کی صحت گرنے لگتی ہے, ان کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑنے لگتے ہیں. اور جب آخر میں جا کے بہت عرصے کے بعد جب وہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ نشے کے اندر مبتلا ہو چکا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے بچوں کی, سب کی مامتا کو ٹھنڈا رکھے, سارے والدین کی بچوں کو ان کی آنکھوں کا تارا رکھے, اور ہمیں اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب کرے. تو اس کے لیے سب سے پہلی جو بات ہے نا, آپ اپنے بچے کو کنٹرول میں رکھیں, ان کے اوپر نگاہ رکھیں, ان پہ سرویلنس رکھیں, اپنی بیٹیوں اور اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز چیک کریں, رات کو سونے سے پہلے ان کے بستر چیک کریں, ان کے کپڑے چیک کریں, ان کے بیگز اسکول کے چیک کریں. ان کو برا لگے گا لیکن آپ نے اپنا کام کرنا ہے, آپ یہ کام کریں. تھوڑی سی سختی اپنے والدین کو اپنے بچوں پر کرنی چاہیے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کرم ہو جائے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ مسئلہ گھر کے اندر آ گیا نا, اب اس سے گھبرانا نہیں ہے, بس اس کو سولو کرنا ہے. ایک تو مسئلہ ایک تو آ چکا, اب اس کو سولوشن کی طرف توجہ دینی ہے. اس کے اوپر اب آپ نے ٹینشن لے کے اپنے آپ کو بلڈ پریشر کا مریض نہیں بنانا, شوگر کا مریض اپنے آپ کو نہیں بنانا. مصیبت کے وقت سب سے بڑا جو پرابلم کو سولو کرنا ہوتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سولوشنز کو, اپنے دماغ کو حاضر و ناظر جان کے بالکل توجہ کے ساتھ اپنے مسئلے کو ہے وہ سولو کریں. ایک تو یہ ہے کہ کاف ہا یا عین صاد, یہ آپ نے لوح قرآنی ماشاءاللہ دیکھی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو یہ لوح قرآنی ہے نا, کاف ہا یا, جس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے, اس کا جو راز ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پتہ ہے. تو یہ کاف ہا یا عین صاد, یہ روزانہ جو ہے 111 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بچے کو پلائیں, تو میں نے دیکھا ہے کہ بچے کو نشے سے نفرت ہو جاتی ہے. الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے, کاف ہا یا عین صاد, اور یہ حروف مقطعات میں سے ہے, قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اچھا, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط, یہ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو اہدنا الصراط المستقیم بھی پڑھتے ہیں. یہ 111 مرتبہ پڑھ کے زمزم پہ دم کر کے بچے کو پلائیں. جب بچہ رات کو سو رہا ہو, گہری نیند سو رہا ہو, تو اس کے قریب جا کر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, یہ مسنون دعاؤں میں سے ایک دعا ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. تو انشاءاللہ یہ بھی 111 مرتبہ پڑھ کے بچے کے اوپر دم کریں, یا اتنی آواز سے پڑھیں کہ اس کے کان اس کو سن لیں مگر وہ نیند سے بیدار نہ ہو, تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. جب وہ کھانا کھائے تو کھانا کھاتے وقت, کھانے سے پہلے جب آپ اس کو کھانے کی پلیٹ دیں, کوئی بھی سالن روٹی, تو اس پہ سورہ بینہ پڑھ کے دم کریں, سورہ بینہ پڑھ کے دم کریں, انشاءاللہ وہ کھانا کھائے گا. تو یہ سب سے پہلے آپ نے اس کا نشہ نہیں چھڑوانا, سب سے پہلے آپ نے اس بچے کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے. وہ بچہ آپ کے کنٹرول میں آ گیا تو اب وہ وہی کرے گا جو آپ کہیں گے. آپ کہیں گے کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑا ہو جائے گا, آپ کہیں گے بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جائے گا. بچے کو پہلے کنٹرول میں کر لے, نشہ خود بخود کنٹرول میں آ جائے گا. ایک سوال ہے صدقے کے حوالے سے کہ اگر تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیں کہ کس طرح سے کرنا چاہیے اور کس کو دینا چاہیے. گداگر مافیا کو تو بالکل نہیں دینا چاہیے. یہ جو سگنلز کے اوپر جو بیگرز کی ایک بڑی ٹیم آپ کو ہر سگنل کے اوپر, خاص طور پہ رمضان المبارک میں آپ کو ہر سگنلز پہ ہر قسم کا رول پلے کرنے والا ملے گا, بچے سے لے کے بوڑھے تک, اور وہ اس طرح آپ کے سامنے آ کے گڑ گڑاتے ہیں, اس طرح سے وہ اپنا گیٹ اپ اور اپنا ایک رول پلے آپ کے سامنے آگے کرتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ, آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے جو بھی آپ کی جیب میں 10 روپے سے لے کے 1000 روپے تک کا جو بھی نوٹ آئے گا, 10 روپے پہ تو گالیاں دے کر جاتے ہیں. ہاں, آپ ان کو دینے پہ مجبور ہیں. وہ وائپرز لے کے لپکیں گے آپ کی گاڑی کے پیچھے, اپنی گاڑی صاف کرنے کے لیے آپ کے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیں گے, آپ کو اتنا مجبور کر دیں گے کہ آپ ان کو پیسے دیں, اور وہ مجبوری میں آپ ان کو پیسے دے دیں گے, مگر وہ خاتون اپنے گھر میں بیوہ اپنے بچوں کے ساتھ
ساتھ بیٹھیے کہ کاش ہمارے گھر میں اس وقت سحری کا انتظام ہو جائے, کاش ہمارے گھر میں اس وقت افطار کا انتظام ہو جائے. وہ سفید پوش لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل رہے. آپ تمام میٹرو سٹیز میں چلے جائیے, یہاں پر آپ کو ایک انبار ملتا ہے رمضان شریف میں, عید بقرعید کے اوپر آپ کے دروازوں کو نوک کر کر کے, آپ کو راستے میں روک کے آپ کے اس طرح سے مانگا جاتا ہے. کاش ان سے ہم سیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کس طرح کرنا ہے. جس طرح فوراً ہم اپنی جیب سے پیسے نکال کے ان کو دے دیتے ہیں, کاش ہمیں مانگنے کا سلیقہ آ جائے کہ پروردگار کو جس طرح گڑ گڑا کے ہم راضی کریں کہ ہم یہاں آمین کہیں اور اللہ ہمارا جو ہے وہ مقصد ہمارا حل ہو جائے. تو برائے مہربانی صدقہ دینے کے خطرناک ہے کہ کوئی واقعی ضرورت مند شخص آ کر کسی سگنل پر مانگ نہیں سکتا کیونکہ یہ اس کو مانگنے نہیں دیتے. ایک گاڑی آتی ہے صبح, اس میں کچھ خواتین ہوتی ہیں جو سگنلز کے اوپر اتار دی جاتی ہیں, بچوں کی ایک ٹیم سگنلز کے اوپر اتار دی جاتی ہے, بوڑھوں کی اپاہجوں کی ٹیم, جو کہا جاتا ہے کہ یہ اپاہج نہیں ہے, یہ گھر جا کر بڑے نارمل سچویشن میں ہو جاتے ہیں. میں نے بھی ریسنٹلی کراچی میں بہادر آباد کے قریب ایک بیگر کو دیکھا, یعنی وہ مانگنے والا تھا, اس کے پاس برانڈ نیو آئی فون تھا اور جب اس نے دیکھا کہ میں نوٹ کر رہی ہوں کہ وہ یوز کر رہا ہے دور بیٹھ کے, تو اس نے فوراً چھپا لیا. سوچے برانڈ نیو آئی فون, اور اس نے پی ٹی اپروو بھی کروایا ہوگا. ان کے پاس زیادہ پیسے ہیں ہم سے. جی آغا صاحب. تو بہرحال بیگرز کو اور گداگر مافیا کو بالکل نہیں دینا چاہیے, ضرورت مندوں کو دینا چاہیے, اپنے بہن بھائیوں کو دینا چاہیے, اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں, مستحقین میں, خاص طور پہ وہ این جی اوز جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں. میرے شہر میں پاکستان میں, ہمارا پاکستان ماشاءاللہ دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ چیریٹی اور ڈونیشن ہوتی ہے. ابھی بھی ہمارے اس وطن میں الحمدللہ خدا نہ خواستہ رات کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نا, لپک کے لوگ جا کے اس کو اٹھاتے ہیں. صدقہ اس طرح دیں کہ آپ کے دل کو صدقہ دیتے ہوئے تکلیف ہو. اب یہ بڑا عجیب سی بات ہے کہ جتنا آسانی, اگر آپ 20 روپے آسانی سے لیٹس سے فار ایگزامپل دے سکتے ہیں تو آپ کوشش کریں آپ 30 روپے دے دیں. آپ کے دل کو تھوڑی سی وہ نہیں, اگر آپ کی جیب میں 100 روپے ہیں اور آپ 2 روپے 5 روپے میں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی, لیکن اگر آپ واقعی کسی ضرورت مند کو دیکھیں, کیونکہ دیکھیں اہل بیت اطہار سے تو ہمیں یہ سلسلہ ملتا ہے, صحابہ و اہل بیت کے دربار سے تو ہمیں یہی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ 3 دن کے بعد ان کے گھر میں اگر روٹی پک گئی یا کہیں سے آ گئی اور دروازے پہ سائل بھی آ گیا تو انہوں نے وہ روٹی خود نہیں کھائی, اٹھا کر کسی سائل کو دے دی. تو الحمدللہ آپ گداگر مافیا کو کنڈیم کریں اور ضرورت مندوں کی مستقل مدد کرنے کی کوشش کریں. آخری سوال بہت سارے لوگوں کا تھا تو میں سب کے لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں, وہ ہے کینسر کے لیے. جو لوگ کینسر میں مبتلا ہیں کسی بھی قسم کا, اس کے لیے کیا وظیفہ ہے؟ اور پھر یہ بھی بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ کیونکہ ہماری فیملی میں آلریڈی بہت سارے لوگوں کو کینسر ہے, تو کوئی ایسی دعا یا وظیفہ جو ہم پڑھیں تاکہ ہم اس بیماری سے بچ سکیں. آغا صاحب دیکھیں, وظائف ایسے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ کسی کی فیملی میں انہیرٹ کوئی بھی بیماری ہے, چاہے وہ کینسر ہے, ہیپاٹائٹس ہے, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, تو ایسا وظیفہ تو الحمدللہ میں بار بار اس پلیٹ فارم سے دیتا ہوں. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. حادثات سے بچنے کا وظیفہ دیکھ کے پڑھ لیجیے, یقین کے ساتھ کہ وہ اب آپ نے جو دعا اس کو دیکھ کے پڑھ لی, وہ مرض وہ پریشانی آپ کو نہیں ہوگی. نمبر 1. نمبر 2, جو لوگ باوضو رہتے ہیں یقین کیجیے گا بڑی بڑی بیماریوں سے ہمیشہ دور رہتے ہیں. جو لوگ پنجگانہ نماز کی پابندی کرتے ہیں بہت ساری بیماریوں سے بچے رہتے ہیں. جو لوگ والدین کی حیات ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں بہت ساری پریشانیوں سے بچے رہتے ہیں. جو لوگ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں بہت ساری پریشانیوں سے بچے رہتے ہیں. جو لوگ روزانہ منزل پڑھتے ہیں, اکثر و بیشتر چھوٹا سا وظیفہ ڈاؤن لوڈ کریں منزل کو, اور روزانہ اپنے سارے گھر والوں کو اس وظیفے پر لگا دیجئے. فجر کے بعد, ظہر کے بعد, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد ایک مرتبہ جو شخص منزل پڑھے, زمزم کو اپنے پاس رکھے, زمزم پہ دم کرے, زمزم کو پیتا رہے, منزل کی روزانہ تلاوت کرے, قرآن پاک کی وہ آیات جو شفا سے ریلیٹڈ ہیں وہ روزانہ پڑھیں, تو انشاءاللہ ہر بیماری سے بچے رہیں گے. الوظیفۃ الکریمہ, الوظیفۃ الکریمہ ایسی دعا کا اتنا بہترین یہ کتابچہ ہے, اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اس کے اندر مسنون دعائیں ماشاءاللہ ایسی ہیں, وہ پڑھنے والا ہر موذی امراض سے, ہر پریشانی سے, ہر قسم کی فاقہ کشی سے ہمیشہ محفوظ رہے گا. تو یہ الوظیفۃ الکریمہ اور منزل کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور اس سے دوستی کر لیجئے, انشاءاللہ پریشانی سے بچے رہیں گے. اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر ہے 83 ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اگر عشاء کے بعد 100 مرتبہ پڑھ کے مریض کے اوپر دم کریں, زمزم پہ دم کریں, اس کو پلائیں, تو انشاءاللہ بچے رہیں گے. حسب حیثیت روزانہ صدقہ کریں. ٹھیک ہے جی, ہم ایک بریک لے رہے ہیں. وظائف کا سیگمنٹ یہاں پر اختتام پذیر ہوا. جب بریک سے واپس آئیں گے تو علماء کرام یہاں پر موجود ہوں گے, دعاؤں کی اہمیت کا ذکر کریں گے انشاءاللہ ایک بریک کے بعد. رمضان پاکستان میں
जनाब वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे रमज़ान पाकिस्तान के सेगमेंट में, जिस पर हम बात करते हैं आज के मौजू के बारे में। और आज हम बात कर रहे हैं दुआ और उसकी कबूलियत। और ये इतना वसी मौजू है, इस पर बहुत सी बातें मुझे पूछनी हैं, बहुत से सवालात हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके तमाम जो पहलू हैं, जो सब टॉपिक्स भी हैं इसके, उनको भी हम उस पर भी बात कर सकें इंशाल्लाह। हमारा जो पैनल यहाँ मौजूद है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब और मुफ्ती नूर रहमानी साहब हमारी इस सहर ट्रांसमिशन का मुस्तकिल हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सकता है हम इन्हें ज़हमत देते हैं कि यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। कभी कभी और चैनल्स पर भी आपको नज़र आते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कहीं और ना जाए और यहीं ज़्यादा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और आप सब जानते हैं कारी असदुल हक साहब हमारी हर सहर ट्रांसमिशन का आगाज़ ये करते हैं कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़कर। और भी हमारे साथ मौजूद हैं सना ख्वाह हैं, मारूफ नात ख्वाह हैं, इंशाल्लाह जिनसे भी कलाम सुनेंगे। आज दुआ और उसकी कबूलियत पर जिक्र हो रहा है। आप दोनों की इजाज़त से प्रोफेसर साहब से आगाज़। प्रोफेसर, दुआ मांगने पर इतना ज़ोर क्यों दिया गया है? और हम तो बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना दुआ को, हम नमाज कंप्लीट करके दुआ किए बगैर आगे चले जाते हैं। मैंने एक मुफ्ती साहब का बयान भी सुना, अब मुझे नहीं पता कि उसमें कितनी हकीकत है, उस पर बयान फरमाइएगा, कि उन्होंने कहा कि दुआ करना कोई फ़र्ज़ नहीं है हर नमाज के बाद, कि हर दफ़ा आपको ये कहा जाए कि भाई दुआ के बगैर कैसे उठ गए। तो इसको भी बताइएगा कि नमाज के बाद क्या दुआ फ़र्ज़ है या नहीं है। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदाया वासिअल करमी। बाद हम्द व सलात के अल्लाह तबारक व तआला का ये एहसान अज़ीम है कि उसने हमें ज़िंदगी के हर रंग में जीना सिखाया है। मायूसी हो तब भी, खुशी हो तब भी, और जिन हालात से भी हम गुज़रें हमें बतला दिया कि हमें कैसे जीना है। और दुआ जीने का सलीक़ा है। उदूनी फस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो तो सही, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। अब एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो दुआ है असल में ये हमारी ज़रूरत है जो हम रब के सामने पेश करते हैं। हमारी ज़िंदगी का मुक़द्दमा है जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करते हैं। हमारी गुनाहों की नदामत है जो हम उसकी बारगाह में पेश करके दुआ करते हैं तो इसे मुआफ़ फरमा दे। हमारी दुआओं में असर इसलिए नहीं होता कि अब हमारे मामलात कुछ और हो गए हैं, हमने आदाब दुआ को फरामोश कर दिया है। और आदाब दुआ को फरामोश करने का मतलब जो ज़िंदगी आपकी है और उसका सलीक़ा है, अगर उसमें कोई शय बेतरतीब हो रही है तो बरकत नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल। तो अगर दुआ कबूल नहीं हो रही तो इसका मकसद ये हुआ कि दुआ में कहीं गलती नहीं हो रही, असल में उसके आदाब में कहीं गलती हो रही है। आइए देखें कि किस तरीके से दुआ के आदाब हैं। दुआ के लिए कोशिश ये होनी चाहिए कि सबसे बुनियादी बात जो आपने कही थी उसका जवाब भी मैं देता चलूँ कि दुआ करने के आदाब में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि तुम इसमें दुरूद पाक पढ़ कर दुआ करो। क्या बात है। तो जिस क़िबला मुस्ताब आपकी भी तवज्जो चाहूँगा कि जिस दुआ में हुजूर का ज़िक्र या हुजूर की दुरूद मुबारक की बरकत ना हो वो दुआ कैसे कबूल होगी। फिर दुआ के लिए ख़ास मौक़े हैं, ख़ास औक़ात हैं, ख़ास तर्ज़ अमल तरीक़ेकार है। मौक़े क्या है? मसलन रमज़ान मुबारक, उलमा ने लिखा, हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला ने तो पूरा चैप्टर कायम किया इस पर। रमज़ान मुबारक में अरफा के मौके पर, फिर जुमे के दिन, फिर जब बारिश हो रही हो उस वक्त, और फिर साथ ही साथ दुआ के लिए रात का आखिरी पहर। और फिर नमाज जो फ़र्ज़ हम नमाज पढ़ लेते हैं उसके बाद जो हमारा कायदा होता है, हम बैठे होते हैं वहाँ पर, उसके बाद दुआ करना, ये बुज़ुर्गान दीन का तरीक़ेकार भी है और ये सुन्नत से भी साबित है। क्या बात है। ठीक है। अब हम करते क्या है, एक बात मेरे जहन में आ रही कि जिसने दुआ नहीं की उसने अल्लाह के साथ तकब्बुर किया है। तो इसका मकसद ये हुआ कि आप अपने तकब्बुर को ख़त्म करने का तरीका ये कि आजिज़ी से मांगे। और हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کہ دعا میں تضرع، عاجزی، انکساری اور توبہ، اچھا یہ اس کے لوازمات یا عناصر ترکیبی یا ایلیمنٹس ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب ہمارے ہاں ہم جب نماز پڑھ لیتے ہیں، فرض نماز پڑھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اٹھ کے چل پڑے۔ ارے بھائی، مقصد نماز آپ کی دعا ہے، اس کی بارگاہ میں التجا تو کرو کہ یا اللہ فلاں بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما، فلاں کا یہ زندگی کا مسئلہ ہے اس کو آسانی عطا فرما، اور فلاں شخص اپنی زندگی کے اندر اس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے اس کو دین کی طرف کر دے۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے کا طریقہ ہے۔ پھر ایک بات اور کرتا چلوں، رابعہ بہن، اکثر و بیشتر آپ نے سنا ہوگا جی، کہ ہم دعا تو کر دیتے، پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ نہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ دعا جب تم کرو تو یقین کے ساتھ کرو۔ کیوں؟ کہ رب تمہاری دعا کو سنتا ہے۔ اور پھر اس میں ایک فلسفہ اور بھی ہے کہ دعا بعض اوقات اسی وقت قبول ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رب نے سنا نہیں، اس لیے نہیں ہوتی کہ تمہارے حق میں وہ بہتر نہیں تھا جو تم چاہ رہے تھے۔ بالکل اور ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دعا کبھی کبھی دیر میں بھی قبول ہوتی ہے، کیونکہ جو تقدیر ہے اس کی دو اقسام ہیں، ایک تقدیر مبرم اور ایک تقدیر معلق۔ تو تقدیر مبرم کے معاملات بالکل الگ ہیں، اگر اس میں جاؤں گا تو بہت تفصیلی وقت چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن تقدیر معلق کے اندر بالکل یہ حدیث سے اور بزرگان دین کے اقوال سے اور صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ دعاؤں سے یہ تقدیر بدلتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب دعا دیر میں قبول ہو تو اس میں بھی حضور کا طریقہ کار طرز عمل ہے کہ چاہیے کہ جس شخص کی دعا قبول ہو گئی تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہے، جو حضور کی سنت ہے کہ الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حال میں میرے رب تیرا کرم، تیرا شکر ہے۔ اور پھر دعا میں ہاتھ اٹھانے کا سلیقہ یہ ہے کہ جب دعا مکمل ہو گئی تو آپ اپنے چہرے پر اس طریقے سے اس کو پھیر لیجئے تاکہ اس کی برکت، اس کی فیوز، اور دعا کے وقت میں خاص طور پر ہاتھوں میں ایک حدت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ کی رب کے ساتھ یہ دعا آپ نے یہ کسی اور کے دروازے پر ہاتھ نہیں پھیلائے، آپ نے اس رب کائنات کے سامنے ہاتھ پھیلائے جو تقدیروں کا مالک ہے، جو لمحات کا مالک ہے، جو دلوں کو جانتا ہے اور جو پریشانیاں دیتا بھی ہے اور پریشانیوں کو حل بھی کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد علماء کرام نے اس طرف بھی اشارہ کیا، خاص طور پر علماء ربانیین اور روحانیت کے جو علماء ہیں، بزرگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دعا یقین کے ساتھ مانگتے ہوئے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر جتنا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو گے، رب تمہاری نیت کو جانتا ہے، کچھ بھی نہیں مانگو گے رب تم پر کرم کرے گا، اور تمہارا دل رب کی طرف سے اس طریقے سے کھل جائے گا کہ تمہارے دل پر القاء ہوگا کہ تیری دعا قبول ہو گئی۔ تو یہ دعا کی جو استجابت ہے، اس کے آداب میں ایک سلیقہ اور بھی ہے کہ اس میں شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کے لیے بد دعا کے انداز میں کوئی بات نہیں کہنی چاہیے کہ یا رب اس نے میرا دل دکھایا تو اس کے لیے ایسا کر دے، نہیں، کہے کہ یا رب اس کو ہدایت دے، میرا دل دکھ گیا، مجھے اس پر صبر، استقامت اور اس کا اجر عطا فرما۔ اور پھر خاص طور پر رابعہ بہن ایک بات اپنے ذہن میں ہم رکھیں کہ دعا میں التجا کا انداز ایسا ہو جیسے دروازے پر جا کر ماں سے ہم یعنی اولاد کچھ مانگتی ہے تو پیار کا انداز ہو، تو پیار کا انداز ہوگا تو وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے التجا کو ٹھکرائے گا؟ وہ تو اپنے ہاتھوں کو کھول کر یہ کہتا ہے کوئی ہے جو مانگے میری رحمت کو، میں اسے عطا کروں۔ کیا بات ہے، یعنی یہ تو طے ہوا کہ دعا کا ایک سلیقہ ہے، ایک طریقہ ہے اور ایک ادا ہے جس سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ مفتی صاحب، آپ سے میں اس پوائنٹ پہ بات کرنا چاہوں گی کہ ہم یہ جو دعا ہم کرتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا پروفیسر صاحب نے کہ ہم اسی طرح بد دعائیں بھی دینے کے بڑے شوقین لوگ ہیں، خاص طور پر پاکستانی، تو ہم بہت جلدی ہاتھ اٹھا کے لوگوں کو بد دعائیں دینا شروع ہو جاتے ہیں، بہت جلد پھر ان سے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں، پھر انہی کو ہم دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو اس پہلو پر غور فرمائیے گا کہ کسی کو بد دعا دینا، کسی کو ہاتھ اٹھا کر اس کے خیر و برکت کے خاتمے کی دعا کرنا، تو اس کے لیے کیا ہے۔ دوسرا میں آپ سے یہ سوال کروں گی کہ ہمارے دلوں میں بہت جلد مایوسی آ جاتی ہے
کہ دعا نہیں قبول ہوئی، بس میں اب کیا دعا مانگوں، میں کب سے دعا مانگ رہی ہوں یا مانگ رہا ہوں اور میری کوئی دعا ہی قبول نہیں ہوتی. بہت جلد لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. اور ایک اسی کا ضمن تاکہ آپ تمام پہلوؤں کو ٹچ کرتے ہوئے اس پر بات کر لیں کہ ہم بہت جلد نا امیدی میں اپنے مرنے کی دعا کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ زندگی ختم کر دے، اس سے بہتر ہے کہ مجھے موت آ جائے. اس پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں فرما بھی دیے کہ اگر تم اتنے بھی عاجز آ جاؤ اور ایسا بھی سچویشن کوئی آ جائے کہ اس میں تمہیں اگر اپنی زندگی سے ہی تنگ آ جاؤ تو پھر اس کی بھی ایک طریقہ ہے، اس کا بھی ایک سلیقہ ہے کہ کس طرح سے دعا کرنی ہے. تو اس کے اوپر ذرا غور فرما دیجیے گا. بسم اللہ. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وإذا سألك عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدعاء هو العبادہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدعاء مخ العبادہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاح المؤمن الدعاء سلاح المؤمن صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ رب ذوالجلال کا خاص کرم ہے، عطا ہے، فضل ہے ان لوگوں پر کہ جن کو وہ مانگنے کی توفیق دیتا ہے، اور وہ جن سے ناراض ہو جائے ان سے سب سے پہلے مانگنے کی توفیق کو اٹھا لیتا ہے، اور جن پر کرم ہو جائے ان پر کرم یہ ہوتا ہے کہ مانگنے کے ساتھ ان کو آنسوؤں کی جھڑی عطا فرما دیتا ہے. آنسو بعد میں گرتے، بندے کے درجات پہلے بلند ہو رہے ہوتے ہیں. اور جن کے والدین زندہ ہیں ان پر تو خاص ہی کرم ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاث دعوات مستجابات لہن. میری بہن نے سوال سب سے پہلے کیا ڈاکٹر صاحب سے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دعا ہے یا نہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. پھر میں نے دوسری حدیث پڑھی الدعاء مخ العبادہ، تمام عبادتوں کا مقصد دعا ہے اور دعا مومن کا ہتھیار ہے. پھر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، پوری کائنات کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں کس کے پاس جاؤں اپنی دعا کے لیے؟ بہن نے سوال کیا کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، کن کا پتہ ہو کہ ان کے پاس جائیں، ان سے ہاتھ اٹھوائیں، اور وہ جب ہاتھوں کو اٹھا دیں تو ان کی دعا رد نہ ہو. آئے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے پاس. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دعوات مستجابات لہن. اللہ کے نبی نے فرمایا 3 کی دعا رد نہیں ہوتی. یا رسول اللہ کون ہے وہ؟ الدعاء والد، کہ والد کی دعا جب وہ ہاتھوں کو بلند کر دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رد نہیں کرتا. والد جس کے زندہ ہیں آپ سمجھ جائیں اللہ کا خاص کرم و فضل ہے. وہ جب ہاتھ اٹھائیں گے دعوت الوالد اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لے گا. دوسرا ہے دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا. یہ مظلوم کی دعا ایسی ہوتی ہے، میری بہن نے کہا نا بد دعا، یاد رکھیے گا وہ تو اپنے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے مگر جس نے ظلم کیا اس کے لیے بد دعا ہوتی ہے. میں ایک چھوٹا سا آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک شخص جا رہا تھا، مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ اس کے ہاتھ میں مچھلی تھی، اس نے دریا سے نکالی تھی، اور وہ مچھلی جیسے اس نے پکڑی تو ایک آدمی جو بہت طاقتور تھا، بہت زیادہ پہلوان تھا، اس کو اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ تھا، اس نے اس سے مچھلی چھینی. جیسے ہی مچھلی چھینی، کیونکہ مچھلی ابھی نکالی تھی، تو مچھلی کے دانت جو اس آدمی کے ہاتھ میں اس طرح لگے اور وہ گھر لے کے گیا. سیپٹک ہو گیا. سیپٹک ہونے کے بعد وہ انگلی کٹی، یہاں سے کلائی کٹی، اس کے بعد یہاں تک کٹا. کٹنے کے بعد ایک شخص جو اس کی تعزیت کے لیے آیا، عیادت کے لیے آیا، اس نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم نے کسی سے بد دعا لی ہے. ڈھونڈو اس بندے کو کہ جس کی دعا بد دعا تمہیں لگی ہے اور تم اس تکلیف کے اندر آ گئے، ورنہ تم 6 فٹ کے آدمی تھے، لعیم شعیم تھے، تمہیں اپنی طاقت میں ناز تھا، تمہیں لوگ رستم زماں کہتے تھے. اس آدمی کے دماغ میں بات کلک کر گئی. ہاں ایک دن میں جا رہا تھا اور میں نے بدماشی کے اندر ایک جو کمزور سا آدمی تھا، اس نے دریا سے مچھلی نکالی تھی، ایک بڑا مچھلی کا پیس تھا، تو میں نے اسے چھین لیا تھا اور مچھلی کے جو دانت میرے ہاتھ میں لگے تھے اس دن سے سیپٹک ہوا اور یہاں تک میرا ہاتھ کٹ چکا ہے. اب آدمی ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس یہاں تک ناظرین ہاتھ کٹ چکا ہے، ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس آدمی کے پاس پہنچا اور اس آدمی سے کہا اے بندے خدا تو نے ایسے کیا الفاظ کہے تھے کہ آج میں اس حال پہ پہنچ گیا؟ وہ آدمی نے کہا میں نے صرف اتنا کہا تھا جب تو نے اپنی طاقت مجھے دکھائی نا اور اپنی طاقت سے مچھلی کو چھینا تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا پروردگار اس نے اپنی طاقت دکھائی ہے، تو اپنی طاقت دکھا. تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان برباد ہو جاتا ہے، انسان کہیں کا نہیں رہتا.
میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میاں تم ایسے کام کرنا کہ تمہیں کسی سے دعا کے لیے کہنا نہ پڑے بلکہ اس کے دل سے تمہارے لیے کیا بات دعا نکلے. اب تیسرا ہے دعوت المسافر, مسافر کی دعا جو اللہ کی راستے میں سفر کرتے ہیں. چلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, بڑی اچھی بات. آپ ابھی بہن نے کہا نا کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہے نا. آپ مثال کے طور پہ اب آفس جا رہے ہیں, آپ اپنی شاپ پر جا رہے ہیں, آپ اپنے کاروبار کے لیے جا رہے ہیں, آپ نکلے ہیں کاروبار کے لیے اور آپ سفر کر رہے ہیں. دعوت المسافر, اللہ کے نبی نے فرمایا جو راستے میں سفر میں دعا مانگے اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا. آپ جا اپنے کاروبار کے لیے نیت یہ کہ میں حلال کماؤں گا, اور راستے میں جو دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لے گا. کیا بات ہے. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں اصل میں ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا, ہمیں مانگنے کا قرینہ نہیں آتا, ہم تو خطا پہ خطا کرتے ہیں, وہ عطا پہ عطا کرتا ہے. اور جب دل میں کوئی خیال آ جائے اور زبان سے نکلتا بھی نہیں ہے کہ فلاں چیز کھانی ہے, سامنے آ جائے, میں اپنی بات کرتا ہوں اتنا ناشکرہ ہوتا ہوں, فوراً کہتا ہوں کاش کچھ اور مانگتا تو مل جاتا. وہ سجدہ شکر تھا پروردگار, نہ زبان ایسی تھی, نہ لہجہ ایسا تھا, نہ قرات و تسبیح اور تحمید ایسی تھی, یہ تو تیرا فضل تھا کہ دل میں آیا اور تو نے پورا کر دیا. واہ. اس وقت بندہ اپنے رب کو راضی کر لے تو نعمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں. اب ناظرین ایک اور میں آپ کو بتاؤں, آج کل لوگ رزق کے حوالے سے پریشان ہیں. آج دعائیں مانگ رہے ہیں ہمیں پورا کیوں نہیں ہوتا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹے ہمیشہ جادو نہیں ہوتا, تمہارے بد اعمال اور تمہارے گناہ جو سامنے آ جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہوتا ہے. وہ آزما اس لیے ہوتا ہے وہ تم سے محبت کرتا ہے, کیونکہ اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. میری بہن نے جو سوال کیا نا دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی, یہ بھی آپ پر فضل ہے. اچھا کیسے؟ وہ ایسے, اماں عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے محبت کا ارادہ فرماتے ہیں اور اس کے پاس بظاہر کوئی اعمال نہیں ہوتے تو اسے مشکلات, پریشانی, آزمائش کی بھٹی میں ڈال دیتے ہیں. وہ آزمائش میں آتا ہے, پریشانی میں آتا ہے, بیماری میں آتا ہے, وہ صبر کرتا ہے یہاں تک وہ اللہ کے پاس کل قیامت میں ملے گا تو پہاڑ جتنی اس کی نیکیاں ہوں گی. اچھا دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اب آئیے میں ناظرین آپ سے سوال کرتا ہوں, میں اپنی بہن سے, ڈاکٹر صاحب سے, اسد بھائی سے. سخت سردی کا موسم ہو, ٹھیک ہے, آپ کا 5.5 سال کی بچی ہے بیٹی, اب آپ تصور کیجئے سخت سردی ہے, آپ کی بچی کا گلا خراب ہے, سینہ جکڑا ہوا ہے, اور سامنے آئس کریم شاپ ہے, وہ آپ کے قدم بھی پکڑ لے مجھے آئس کریم کھلائیں. نہیں, میں ایک ماں سے سوال کرتا ہوں, کھلائیں گی؟ کبھی بھی نہیں. کیوں؟ بالکل نہیں, کیونکہ ظاہر ہے اس کی صحت زیادہ بہتر ہے, اس کی طبیعت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کا جواب یہ ہے اس کی جان کا خطرہ ہے. ہاں, آپ کا جواب کیا ہے؟ اس کی جان کا خطرہ ہے. تو کبھی کبھی ہم کچھ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں وہاں ایمان کا خطرہ ہوتا ہے. کیا بات ہے. تو وہاں اللہ تعالیٰ ایمان کو سیو کر لیتا ہے, جس طرح ماں اپنے بچے کی جان کو سیو کرتی ہے. پروردگار تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, اور کبھی وہ چاہتا ہے کہ تم مانگتے رہو, تم مانگتے رہو. کل قیامت میں جب ایک شخص آئے گا نا, ابھی کہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, دیکھیں ناظرین مایوس مت ہو. کبھی کبھی آپ کے نا الفاظ اچھے نہیں ہوتے, آپ کبھی ہاتھ اٹھا کے کہیں نا خالق بھی تو ہے, مالک بھی تو ہے, رازق بھی تو ہے, عطا کرنے والا بھی تو ہے, سنبھالنے والا بھی تو ہے, تمام جہتیں تیرے لیے ہیں, میں عاجز گناہگار پروردگار مجھے عطا فرما دیجیے. اس کی تعریف بیان کریں. نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ بھیجیں. اور آپ وظائف پوچھتے نا, آئے میں آپ کو پھر شہر مدینہ لے کے چلتا ہوں. آج ہم سب درود پاک پڑھتے ہیں, درود پڑھتے ہیں بالکل. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, مدینہ منورہ ہو, درود مصطفیٰ ہو, کیا کیفیت ہوگی؟ اچھا مدینہ منورہ ہو اور گنبد خضرا ہو, کیا کیفیت ہوگی؟ مدینہ منورہ ہو اور سرکار کا سامنے روضہ ہو تو کیا کیفیت ہوگی؟ اور سب چھوڑیے, مدینہ منورہ شہر مدینہ ہو, سرکار کی مسجد نبوی ہو اور چہرہ مصطفیٰ سامنے ہو تو کیا کیفیت ہوگی؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے, جگہ بھی مسجد نبوی ہے, شہر بھی مدینہ ہے, اور سامنے مدینہ والا موجود ہے. صحابی پڑھ رہے ہیں, درود شریف پڑھتے پڑھتے اٹھے ہوا کہنے لگے یا رسول اللہ 4 ہے نا عبادت کے حصے, 3 حصے عبادت کروں, ایک مرتبہ ایک حصہ آپ پہ درود پڑھوں. فرمایا اچھا ہے. اب صحابی سامنے سرکار کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور درود پڑھ رہے ہیں, کیا کیفیت ہوگی؟ پھر کچھ دیر کے بعد آئے, 2 تہائی عبادت کروں اور 2 تہائی آپ پر درود پڑھوں. فرمایا اچھا ہے.
تیسری مرتبہ آئے یا رسول اللہ میں یہ عمل کروں، فرمایا اچھا ہے. چوتھی مرتبہ آئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اب تجھے مانگنا نہیں پڑے گا، اللہ تجھے بن مانگے عطا فرمائے گا. بات ہے. تو یہ وظیفہ آج کی اس محفل اور مجلس کا یہ ہے کہ آپ کثرت سے نبی علیہ السلام پہ درود پڑھیں. کچھ اوقات بس چھوٹی سی اب بات، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. ٹرانسمیشن کے جس حصے میں ہم بیٹھے ہیں سحری کے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. کیا بات ہے. ماں کو آپ محبت سے دیکھتے ہیں دعا اور ماں جو دعا دیتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. باپ آپ کو دیکھتا ہے اور باپ کا آپ کام کر دیتے ہیں، یہاں سے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ عرش تک جاتی ہے. اور پھر تکمیل القرآن، الحمدللہ تراویح ختم ہونے والے ہیں، مکمل قرآن مجید مکمل ہوگا. مفتی احمد یا خان نعیمی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ جہاں تکمیل قرآن ہوتا ہے وہ آسمان سے 4000 فرشتوں کو اللہ نازل فرماتا ہے اور وہ اس کی دعا پہ آمین کی مہر لگاتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، دعائیں قبول ہو جاتی ہے. مارکیٹ لگی ہے، سیل لگی ہے، مانگتے چلے جائیں وہ عطا کرتا رہے گا. سیل ہے، بالکل ایسا ہی ہے. درود کی ہم نے بات کی تو درود بھی اور پھر کلام بھی. بسم اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل ز تو آموختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را ہر کس کے لبے لال تورا دیدہ بدل گفت. ہر کس کے لبے لال تورا دیدہ بدل گفت. حقا کے چے خوش کندہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را. حقا کے چے خوش کندہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را. در عشق تو دندان شکست است بألفت. در عشق تو دندان شکست است بألفت. تو جام رسانید او ویسے قرنی را قرنی را قرنی را قرنی را. تو جام رسانید او ویسے قرنی را قرنی را قرنی را قرنی را. از جابیے بے
میں بردرگہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گل از رختا مختاب نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را. سبحان اللہ. آج گفتگو بھی بہت ہی اچھی ہو گئی اور کلام بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام ایک بریک پر جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو آپ سب جانتے ہیں مقابلہ تقریر ہوگا, ہمارے معزز مہمان بن جائیں گے ججز. سب کچھ ایک بریک کے بعد رمضان پاکستان میں. ویلکم بیک جناب. مقابلہ تقریر یہ وہ سیگمنٹ ہے اور آج جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں. اور آج جو تقاریر پیش کریں گے یہاں پر کنٹیسٹنٹس, ان کے نام ہے محمد منصور, حریم اقبال اور محمد جنید. سب سے پہلے حریم آپ سے درخواست کیا آئیے اور اپنی تقریر پیش کیجیے. آپ کے پاس 2.5 منٹ کا وقت. وہ آدم و نوح سے زیادہ بلند حوصلہ بلند ہمت, وہ زہد و عیسیٰ سے کوسو بلند, وہ زہد و عیسیٰ سے کوسو آگے, وہ جس طرف ہے بلند مقام پہ, وہ جس طرف ہے بلند مقام پہ. جناب والا ہر دل عزیز سرور کائنات کا موضوع, ہر دل عزیز سرور کائنات کا موضوع. چلیں آپ وقت لیجئے, ہم دوسری تقریر کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ ایک بار پھر آ جائیے گا. آئیے ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ ہیں محمد جنید. آئیے جنید, بسم اللہ بیٹا. مقام و مرتبہ نسبت سے عطا ہوتا ہے صدر علی وقار, کہ یہ نسبت مکہ اور مدینہ کو میرے آقا ساقی کوثر شافی محشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہو جائے تو ان کی عظمت ہر ایک مومن کے دل میں نقش ہو جاتی ہے. اور جب یہی نسبت کسی بشر کو میرے آقا سے حاصل ہو جائے تو ان کی آنکھوں کو کسی اور تہذیب کی روشنی کس طرح خیرہ کر سکتی ہے. کیونکہ جب میرے آقا نے دربار و وحشیت و بربریت کی دشتہ بنی انسانیت کی دیوی پر نظر کرم کی تو جگڑالو کہلانے والے ام کے داعی کہلائے. زندہ درگور ہونے والی بیٹی مسند عزت پر براجمان ہوئی, غلام سلوک حیوانیت سے آزاد ہو کر درجہ آدمیت پر فائز ہوئے. روم اور فارس جیسے عظیم سلطنتوں کا غرور خاک میں ملا. پھر وقت بدلا, زمانہ بدلا, گورے اور کالے باہم و دست و گریباں ہوئے, لیکن قربان جائیے اس رحمت عالم کے جنہوں نے تقوی کو معیار قرار دے کر 14 صدیوں پہلے اس کا حل بتا دیا. دنیا غربت کی لپیٹ میں آئی, معیشت کا بحران ہوا, الاقتصاد فی النفقت نصف المعیشہ کہہ کر حل بتا دیا کہ صدر علی وقار اشتریاکت کے کڑوے تریاک سے لے کر سرمایہ داری کے کوکلے میناروں تک جو نظام جو دستور اب تک قابل عمل ہے وہ اسی رحمت عالم کا دیا ہوا نظام ہے کہ تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں. ڈھونڈ چکا میں موج موج, دیکھ چکا صدف صدف, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرم. سرم ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف, سرم ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. بہت شکریہ محمد جنید. محمد منصور اگلی تقریر کریں گے.
تلواروں کو زخم کیا. جی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں بیٹے، کوئی بات نہیں بیٹا، کوئی بات آج سے نہیں، دوبارہ دوبارہ شروع کرو. کوئی مسئلہ نہیں. کوئی مسئلہ نہیں، یاد کرو اینڈ اسٹارٹ اگین. درود شریف پڑھ کے یہ بولنا شروع کرو. ہاں کوئی بات نہیں. اصل میں آپ نے پروفیسر بھائی اس دن بہت اچھی نشاندہی کی تھی، ہم نے بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے. جی یہی ہے. کسی تقریر سے پہلے بسم اللہ نہیں نہیں پڑھتے. پڑھتے. اور یہ دیکھتے ہیں بچے، ظاہر ہے ہماری ٹرانسمیشن بیٹھ کر جتنی دیر ہو رہی ہوتی ہے دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیشہ دعاؤں سے، بسم اللہ سے آغاز کرتے ہیں. کبھی بھی گفتگو چاہے ہم 10 دفعہ آپ لوگوں کے پاس آئیں، بسم اللہ کے بغیر جواب دینا شروع نہیں کرتے. چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی زندگیوں کا حصہ بناؤ، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے بیٹا. بسم اللہ پڑھو اور پھر شروع کرو. تلواروں کے چمکنے سے جہاں فیصلہ ہوتا ہے. بسم اللہ پڑھو پھر شروع کرو. بسم اللہ الرحمن بہت الرحیم. شکریہ آپ کا. کہنے کے باوجود بھی پڑھیے، شروع کیجیے. تلواروں کے چمکنے سے جہاں فیصلہ ہوتا ہے، وہاں کے لوگ کسی کرن کا منتظر نہیں ہوتا. صدر علی وقار کہ 1400 برس پہلے انسان نور انسانیت سے بیگانہ، اخلاق جمیلہ سے عاری، کفر و شرک کی ٹھیک ہے بیٹا، بہت شکریہ. محمد منصور آپ کا کیا حریم آپ ٹرائی کرنا چاہیں گی؟ آئیے. وہ آدم و نوح سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کیوں غلطیاں آپ لوگ کر رہے ہیں؟ میں بات کروں سیدھی. جی 2 باتیں. آپ کی کوئی بات یہاں سے سمجھ میں بیٹا نہیں آ رہی. میرے بچوں بات سمجھو. جب رب سے مدد مانگو گے تو رب مدد دے گا. یہ حافظہ اس کی دین ہے، یہ زبان اس کی دین ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو تاکہ ذہن کا دباؤ ختم ہو. یہ ذہنی دباؤ میں کر رہی ہو. جب بھی پڑھو نا نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھ کے شروع ہاں کرو. یہ راز ہے کامیابی کا. اور آج کا تو عنوان اور موضوع ایسا ہے کہ اس پر اگر میں ان سے کہوں تو یہ 40 سال تک بات کر سکتے الحمدللہ. ہیں نان سٹاپ. پوری زندگی اونلی انہیں کی واٹر غلامی اینڈ کی ہے. فوڈ بریک، وہ بھی جسم کی ضرورت ہے کیونکہ جو روح کی ضرورت ہے اس پر تو ہم بات کر رہے ہوں. ایسا ہی ہے. تو جناب آج کے آٹومیٹکلی جو ونر ہیں وہ محمد جنید صاحب آپ ہیں. بہت شکریہ آپ کا حریم، کیونکہ ہمارے پاس وقت مختصر ہوتا ہے اور آپ کو دوسری دفعہ ہم نے چانس دیا. تو جناب جو ہمارے دوسرے کنٹیسٹنٹ تھے محمد جنید، جنہوں نے تقریر مکمل کی، آپ جنید نے تقریر مکمل کی تھی. آ جائیے، آپ ونر ہیں. بہت بہت مبارک ہو. پنجنت کی جانب سے تحائف، کورل جیوز کی جانب سے تحائف، طفل بیبی ڈائپرز، حمزہ کلیکشن، مزیدار حلیم، ایس بی ڈی جینز اور کیو ایم ایس ڈیجیٹل ہمارے بہترین اسپانسرز ہیں جو ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پر تحائف بھجواتے ہیں. آپ سب اسپانسرز کا بہت بہت شکریہ. یہ تمام جو ہمارے کنٹیسٹنٹس ہیں ان کے ساتھ یہ تحائف جائیں گے. بہت بہت شکریہ. آپ سے قاری اسد صاحب ایک کلام کی درخواست اور پھر ہم کنکلوڈنگ ریمارکس کی جانب بڑھیں گے. بسم اللہ. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. عطا کریمی کا صدقہ دلا دے الہی، رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کیسے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. الہی ہمیشہ دو مسرور رکھنا،
پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر دعا مانگتا ہوں، مریضوں کی خاطر دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، دعاؤں پہ یار بات کر رہے تھے اور کیا ہی خوبصورت دعائیہ کلام۔ مفتی صاحب، دعا مانگنی کیا چاہیے؟ کن الفاظ میں اپنے حق میں دعا مانگنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان۔ دیکھیں، ہمیشہ آزمائش سے بچنے کی دعا کہ اے اللہ ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دعا قبول کے لیے شرط یہ ہے، جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو، عقل طیب یعنی حلال روزی۔ آپ حلال روزی کی طرف چلے جائیں گے، اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے۔ دوسرا، یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے کہ اس کی منہ کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی تھے نیک، جب وہ دعا کرتے تھے تو ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے۔ کچھ لوگ گئے ان کے پاس، کہنے کہ حضرت آپ کون سا ایسا اسم اعظم پڑھتے ہیں کہ آپ ہاتھوں کو بلند کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا رد نہیں فرماتے؟ آنکھوں سے آنسو آ کے کہا اسم اعظم نہیں، نبی کی حدیث ہے۔ کہا کون سی نبی کی حدیث؟ فرمایا میں نے نبی کی حدیث سنا کہ نبی نے کہا اللہ تعالیٰ جھوٹ کو ناپسند فرماتا ہے، اور نبی نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، حضور صادق اور امین ہے۔ کہا میں نے زبان سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، اللہ نے میری بات کو رد کرنا چھوڑ دیا۔ آج کا میسج یہ ہے، میں حلال روزی کماؤں، سچا ہو جاؤں، مخلص ہو جاؤں، لوگوں کو اپنی ذات سے نفع دینے والا بن جاؤں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری تمام دعاؤں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ۔ دوسروں کے لیے بھلائی کی دعا، واہ، دوسروں کی زندگی کو بہتر اس طریقے سے گزرنے کی دعا کہ رب انہیں خوش رکھ، انہیں آسانی دے۔ آپ یقین جانیے آپ کی دعا آپ تک پہنچے گی نہیں، یعنی آپ سوچیں گے نہیں کہ ابھی آپ اپنے لیے کیا مانگے، رب کہے گا یہ تو میرا محبوب ہے، یہ دوسروں کا خیال کر، کیونکہ یہ دوسروں کا خیال کرنا اصل میں اپنا خیال کرنا ہے۔ اس راز کو اگر پالیں، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت ایک انداز، سبحان ربی الاعلی الوہاب، یہ حضور کے الفاظ ہیں جو حدیث میں آئے ہیں۔ اور اگر دعا میں آپ اس کو بطور ورد کے شامل کر لیں کم از کم 21 مرتبہ، اور اس کو آپ سبحان ربی الاعلی الوہاب پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد بارگاہ خداوندی میں التجا کریں عاجزی کے ساتھ، اور نا امیدی نہ ہو، کیونکہ شیطان نا امیدی ڈالتا ہے، اور قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری جو رحمت ہے اس سے نا امید مت ہو۔ تو شیطان کے کہے پر نہ چلیں، رحمان کے بتلائے ہوئے راستے پر چل کر کے میری دعا تو قبول ہونی ہی ہے جب میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ تو سب کے لیے دعا کیجئے۔ میرا ایمان کامل ہے کہ کوئی سبب نہیں کہ میرا رب آپ کو عطا نہ کرے۔ پھر بڑی راتیں الحمدللہ اب آنے والی ہیں، مانگنے والے اس سلیقے سے مانگے جو قبلہ مفتی صاحب نے بھی بات کی، اور آپ نے بھی میری بہن سرنامہ کلام میں بات کی، عاجزی، انکساری، یقین، محبت، رب کے دروازے سے اس طرح سے لے کر جانا کہ مجھے تو ملنا ہی ملنا ہے۔ تو ایسا جب ہو جائے
تو پھر اس کے بعد شیطان کا وسوسہ بھی دور ہو جائے گا, دعا کی قبولیت بھی ہو جائے گی. اور سب سے بڑا وسیلہ نبی ہے جو درود پاک ہے, وہ نماز میں ہے تو دعا میں کیوں نہیں؟ کیا بات ہے. تو جب نماز میں پڑھ رہے ہیں تو دعا اور میں بھی شامل. تحیات میں پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے قرآنی آیات نماز میں پڑھ رہے ہیں, تو پھر کیا سبب ہے کہ ہم دعا میں حضور پر درود نہیں پڑھ رہے؟ یہی ہماری ناکامی کا سبب ہے کہ ہم نے درود کو فراموش کر دیا. سبحان رب العلی الوہاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ان کو ہم نے فراموش کر دیا. اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یقین تو اجابت دعا کی بنیاد ہے, کیونکہ دعا حدیث ہے. اس کے بعد جملہ ختم کر رہا ہوں کہ دعا حدیث کے بموجب عبادت کا مغز ہے. تو آپ نے اگر مغز نکال دیا تو جسم بیکار ہو گیا, فل زدہ ہو گیا, اور آپ نے دعا کو رکھ دیا تو عبادت میں پر لگ گیا, آسمانوں پر قبول. کیا بات ہے. اور جب اپنے حق میں دعا کریں, آج یہ پورا سیگمنٹ اور یہ ڈسکشن دیکھ کر تو ہمارے حق میں ضرور دعا کیجیے گا, ہمارے لیے, اس پوری ٹیم کے لیے جو آپ کے لیے یہ خوبصورت ٹرانسمیشن لے کر آتی ہے, بڑی بھرپور کوشش کے ساتھ, بہت محنت کے ساتھ آپ لوگ کے لیے ترتیب دی جاتی ہے اس ٹرانسمیشن کے لیے. اور جب بھی دعا کریں تو آپ نے دعا کرنی ہے مملکت خدا داد پاکستان کے لیے, کیونکہ اس ملک کو ہماری دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. یہ ملک حاصل ہوا ہے بڑی قربانیوں کے ساتھ. آپ نے اچھے کام تو کرنے ہیں, اس ملک کے لیے ایسے کام تو کرنے ہیں, انسان تو بننا ہے تاکہ یہ ملک صحیح ڈگر پر چل سکے, لیکن دعاؤں کی بھی بہت ضرورت. ایک بریک کے بعد قصص القرآن. آپ کا بہت شکریہ مفتی صاحب, اسد بھائی. قصص القرآن میں آج بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام و نسب کی, بعثت کی اور والد کو دعوت توحید کی. ناظرین کرام, معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت اکثر علماء نسب کا کہنا ہے کہ اس کا نام تارح تھا, اور اہل کتاب اسے تارخ بھی کہتے ہیں. بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ آزر اس بت کا نام ہے جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے. ناظرین کرام, یہ بھی کہا گیا کہ اسی وجہ سے انہیں بھی آزر کہا جانے لگا. اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اس باطل اور گمراہی کو ختم کیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی سے عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نواز دیا تھا, اور جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور خلیل کا منصب عطا فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے ابراہیم کے پہلے سے ہدایت عطا فرمائی تھی اور ہم اسے جانتے تھے, یعنی ہمیں معلوم تھا کہ وہ اس منصب کی اہلیت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو, اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوچھتے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ لیتے ہو. بلا شبہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے, بس اللہ ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو. اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے, اور اگر تم میری تکذیب کرتے ہو تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے پیغمبروں کی تکذیب کر چکی ہیں اور پیغمبر کے ذمے کھول کر سنا دیے کہ سوا اس کے کچھ نہیں. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے, پھر کس طرح اس کا اعادہ کرے گا؟ یہ اللہ کے لیے آسان ہے. کہہ دو کہ
मुल्क में चलो, फिर देखो कि उसने किस तरह खलकत को पहली दफ़ा पैदा किया है, फिर अल्लाह ही दूसरी पैदाइश करेगा। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, वो जिसे चाहे अजाब दे और जिस पर चाहे रहम करे, और उसी की तरफ तुम लौटा दिए जाओगे, और तुम उसको न ज़मीन में आजिज़ कर सकते हो और न ही आसमान में, और न अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त है और न मददगार। और जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों से और उस अल्लाह की मुलाकात से इनकार किया, वो मेरी रहमत से नाउमीद हो गए हैं और उनको दर्द देने वाला अजाब होगा। हर कौम को जब भी ये कहा गया कि आप दावत उनको दी गई, तौहीद की तरफ दावत दी गई, उन्होंने इनकार किया तो दर्दनाक अजाब की आयत आई। फिर कहा गया कि फिर उनकी कौम के लोग जवाब में बोले तो ये कि उसे मार डालो, जला दो, मगर अल्लाह ने उनको आग की सोजिश से बचा लिया। जो लोग ईमान रखते हैं उनके लिए इसमें निशानियां मौजूद हैं। और इब्राहीम ने कहा कि तुम अल्लाह को छोड़कर बुतों को ले बैठे हो सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी में बाहम दोस्ती के लिए, मगर फिर क़यामत के दिन तुम एक दूसरे की दोस्ती से इनकार कर दोगे और एक दूसरे पर लानत भेजोगे और तुम्हारा ठिकाना दोज़ख होगा और कोई तुम्हारा मददगार ना होगा। बस उन पर एक लूत ईमान लाए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ हिजरत करने वाला हूँ, बेशक वो गालिब हिकमत वाला है। और जब जिसने उनको इसहाक और याकूब अदा किए और पैगंबरी की और किताब उनकी औलाद में ही मुकर्रर कर दी और उनको दुनिया में ही उनका सिला अता किया और वो आखिरत में भी नेक लोगों में से होंगे। तो नाज़रीन किराम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत तौहीद का आगाज़ आप सब जानते हैं अपने घर से किया और अपने मुशरिक बाप को, जिनका हमने आपको हवाला दिया शुरू में, उनके नाम के हवाले से कुछ ने कहा कि तारिख नाम, कुछ ने कहा कि आज़िर नाम, कुछ ने कहा कि आज़िर उस बुत का नाम था जिनको वालिद पूछते थे। तो उन्होंने अपने मुशरिक बाप को बड़े प्यार और अदब से तबलीग की, मगर बाप ने इतना ही सख्त रवैया इख्तियार करते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सख्त धमकियाँ दी। इरशाद बारी ताला है, और ए नबी इस किताब में इब्राहीम का किस्सा बयान करो, बेशक वो निहायत सच्चे पैगंबर थे। जब उन्होंने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान आप ऐसी चीज़ों को क्यों पूछते हैं जो ना सुनी और ना देखी और ना आपके कुछ काम आ सकी। अब्बा जान मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, लिहाजा मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधी राह पर चला दूंगा। अब्बा जान शैतान की परस्तिश न कीजिए, बेशक शैतान रहम करने वाले अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा जान मुझे डर लगता है कि कहीं आपको अल्लाह का अजाब ना आ पकड़े तो आप शैतान के साथी बन जाएं। उसने कहा कि इब्राहीम क्या तू मेरे माबूदों से बरगश्ता है? अगर तू बाज नहीं आएगा तो मैं तुझे संसार कर दूंगा और तू हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा तुम पर सलाम हो, और कहा कि मैं आपके लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगूंगा, बेशक वो मुझ पर निहायत मेहरबान है और मैं आप लोगों से और जिनको आप अल्लाह के सिवा पुकारते हैं उनसे किनारा करता हूँ और अपने परवरदिगार ही को पुकारूंगा। मुझे यकीन है कि मैं अपने परवरदिगार को पुकार कर ज़रूर सुरखरू रहूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नाज़रीन कराम अपना वादा पूरा करते हुए अपने वालिद के लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाई, लेकिन जब उन्हें यकीन हो गया कि वो अल्लाह की दुश्मनी तर्क करने पर आमादा नहीं तो इससे बरात और लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। नाज़रीन कराम, इरशाद बारी ताला है कि और इब्राहीम का अपने बाप के लिए बख्शिश मांगना तो एक वादे के सबब था जो उससे कर चुके थे, लेकिन जब उनको मालूम हो गया कि वो अल्लाह का दुश्मन है तो उससे बेजार हो गए। कुछ शक नहीं कि इब्राहीम बड़े नरम दिल और मुतहम्मिल थे। नाज़रीन कराम, यहाँ मामला सिर्फ कौम का नहीं है, मामला है अपने प्यारों का, मामला है वालिद का, उसका जिससे आप पैदा हुए। तो नाज़रीन कराम, यहाँ मामला इस कदर सेंसिटिव हो गया
کہ آپ اپنے ابا جان سے یہ وعدہ کر بیٹھے کہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نرم دل کے اور متحمل تھے، اس لیے آپ نے اپنا وہ وعدہ تو پورا کیا اور آپ نے اللہ سے دعا بھی مانگی، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ وہ اللہ کی دشمنی ترک نہیں کر رہے تو آپ اپنے والد سے بھی بیزار ہو گئے۔ یہ ہے اللہ کا اپنا عشق، یہ ہے اللہ سے محبت، یہ ہے اللہ سے پیار، اور یہ ہے اللہ کی بات کو آگے پہنچانا، اللہ کی دعوت کو آگے پہنچانا۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنی افطار کی نشریات میں کچھ ہی گھنٹوں بعد، کیونکہ سحر کی نشریات یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ Ramzan Pakistan, Ramzan